الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العلي العظيم. وقال سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: ألا أيها الناس إني تارك فيكم الثقلين أولهما كتاب الله وهو النور والهدى فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به وأهل بيتي فأذكركم الله في أهل بيتي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، برادران اسلام، معزز حاضرین اور اس بابرکت اجلاس کو سننے کی سعادت حاصل کرنے والی خواتین، اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنے حبیب سید الاولین والآخرین سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس اور مبارک سیرت کے مختلف گوشوں کے تذکرے کی ان مجلسوں میں ہم سب کو جمع ہونے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ ربیع الاول کا یہ مہینہ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے ساتھ خاص مناسبت رکھنے والا مہینہ ہے، اور سیرت کا
مختصر سا مطالعہ کرنے والا مسلمان اس حقیقت کو جانتا ہے کہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی، اور راجح روایت کے مطابق اسی مہینے کی 9 تاریخ کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں جلوہ فرما ہوئے، اور پھر یہی وہ مہینہ ہے جس کی پہلی تاریخ کو نبوت کے 14ویں سال کے آغاز میں، جو بعد میں ہجرت کا پہلا سال بنا، اسی مہینے کی پہلی تاریخ کو ہجرت کے سفر کا آغاز ہوا تھا۔ غار ثور سے حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے رفیق سفر سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک خادم اور ایک رہبر کے ہمراہ ربیع الاول کی پہلی تاریخ کو نکلے تھے، اور یہ قافلہ ربیع الاول کی 8ویں تاریخ کو قبا پہنچا تھا۔ اور پھر آپ کے علم میں ہے کہ یہی وہ مہینہ ہے جس کی 12ویں تاریخ کو ہجرت کے 11ویں سال میں حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو یہ 3 خصوصیات عطا فرمائی ہیں کہ یہ مہینہ ولادت نبوی کا مہینہ بھی ہے، اور یہ مہینہ ہجرت نبوی کا مہینہ بھی ہے، اور یہ مہینہ وصال نبوی کا مہینہ بھی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس مہینے میں اہل ایمان کے دلوں میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے تعلق کے جذبات پہلے سے کہیں زیادہ موجزن ہوتے ہیں، اور یقیناً سیرت نبوی کی ان مجلسوں کو منعقد کرنے کے لیے یہ مہینہ اور اس کے ایام بہت موزوں ہیں۔ اللہ رب العزت اس اجلاس کے منتظمین کو اپنی بارگاہ میں خاص جزا عطا فرمائے کہ انہوں نے اللہ کے اس گھر میں اس تسلسل کے ساتھ اس اجلاس کا یہ سلسلہ قائم فرمایا، جہاں امت کے باذوق افراد حاضر ہو کر اپنی سعادت سمجھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف گوشوں سے باخبر ہو سکیں۔ آج کی اس مجلس میں جس عنوان پر گفتگو ہونی ہے اور جس عنوان کا مجھ کو پابند کیا گیا اور جس عنوان کا اعلان آپ تک پہنچایا گیا ہے، اس کا تعلق حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت سے ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد بنات طیبات، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے احفاد یعنی آپ کے نواسے اور آپ کی نواسیاں، اور پھر آخر میں ایک لفظ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب خاص۔ یہ وہ موضوع ہے جس پر گفتگو کا مجھے پابند کیا گیا ہے، اور یہ از اول تا آخر تاریخ کا اہم ترین موضوع ہے۔ تو میری کوشش یہ ہوگی کہ 1 گھنٹے کا جو وقت اس مجلس میں باقی ہے، اس میں اسی موضوع پر تاریخی حوالوں سے آپ کے سامنے روشنی ڈالی جائے، تاکہ آپ
اپنے نبی علیہ السلام کی ذاتی سیرت کے ساتھ ساتھ خانوادہ نبوت سے بھی باخبر رہی۔ اس موضوع سے پہلے تمہید کے طور پر آپ یہ جملہ اپنے دماغوں میں بٹھا لیں کہ اللہ کی اس کائنات میں خانوادہ نبوت سے زیادہ پاک باز کوئی خانوادہ نہ آج تک پیدا ہوا ہے نہ قیامت کی صبح تک پیدا ہوگا۔ حضور پاک علیہ السلام کے خانوادے سے زیادہ، آپ کی بیویوں سے زیادہ پاک باز بیویاں، اور آپ کی بیٹیوں سے بڑھ کر پاک باز بیٹیاں، اور آپ کی اولاد سے بڑھ کر باعظمت اور مقدس ترین اولاد، اور آپ کے احفاد سے بڑھ کر آپ کے نواسوں اور آپ کی نواسیوں سے بڑھ کر پاکیزہ ترین افراد، اللہ کی اس کائنات میں اللہ کی حکمت اور مشیت کے مطابق نہ اب تک وجود میں آئے ہیں نہ قیامت کی صبح تک وجود میں آئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب مقدس قرآن مجید میں انتہائی صاف اور صریح الفاظ میں پورے ایک رکوع میں جو 21ویں پارے کے آخر میں شروع ہو کر 22ویں پارے کے شروع میں ختم ہو رہا ہے، صراحتاً صاف الفاظ میں حضور پاک علیہ السلام کی بیویوں کو خطاب فرمایا ہے، اور رکوع شروع یہیں سے ہوا، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں تک ہمارا پیغام پہنچائیے۔ اور یہ پیغام کیا ہے؟ یہ پیغام جو پورے رکوع میں دیا گیا ہے، اس پیغام کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیغمبر کی بیویوں، تم اس کائنات کی تمام خواتین کے لیے نمونے کا مقام رکھتی ہو، تم کائنات کی تمام عورتوں کے لیے اسوے اور آئیڈیل کا مقام رکھتی ہو، تمہارا کردار سب کے کردار سے بلند ہونا ہے، تمہاری سیرت سب کی سیرت سے پاکیزہ ہونی ہے، تمہیں دنیا اور دنیا کے سامانوں سے جتنا بیزار ہونا ہے، اور تمہیں دنیا اور دنیا کی متاع سے اس قدر بیزار ہونا ہے کہ دنیا میں بعد میں آنے والے لوگ یہ مثال پیش کریں کہ پیغمبر کی بیویوں نے زہد کا، پیغمبر کی بیویوں نے قناعت کا، پیغمبر کی بیویوں نے استغنا کا، پیغمبر کی بیویوں نے دنیا اور دنیا کے ساز و سامان سے دوری کا وہ ریکارڈ قائم فرمایا اور وہ کردار پیش کیا جو بعد میں آنے والے تمام انسانوں کے لیے نمونہ اور اسوہ ہے۔ یہ بنیادی پیغام اس رکوع کے ذریعے ازواج مطہرات تک پہنچایا گیا، اور ضمناً بہت سی باتیں ارشاد فرمائی گئیں، پردے کا حکم بھی دیا گیا، حجاب کا حکم بھی دیا گیا، یہ بشارت بھی سنائی گئی کہ تم جو نیک عمل کرو گی یقیناً تمہارا اجر اللہ کے یہاں دوسروں کے مقابل میں ڈبل ہے، دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ نمازوں کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی، اللہ و رسول کی اطاعت کا جذبہ، قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کے احکام سے نصیحت پذیری، قرآن کریم کی تعلیمات کا اثر قبول کر کے اپنی زندگیوں میں اس کو برتنا، یہ تمہاری ذمہ داریاں ہیں، اور اللہ یہ پیغام تم کو دے رہا ہے، اور اللہ صرف یہ چاہتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ صرف یہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک کر دے، اللہ صرف یہ چاہتا ہے کہ ایک ایک کمی نکال کر، ایک ایک نقص نکال کر ختم کر دے، اور تم کو پاک کر دے، مزکا کر دے، مجلہ کر دے، منور کر دے، پاک باز بنا دے، پاکیزگی کے اتنے اعلیٰ مقام تک تم کو پہنچا دے کہ پھر تم دنیا کی تمام خواتین کے لیے، پوری کائنات کی عورتوں کے لیے نمونہ بن جاؤ۔
یہ خطاب اہل بیت کو کیا گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے لوگ اہل بیت، جن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی شامل ہیں، حضور پاک علیہ السلام کی اولاد بیٹے اور بیٹیاں بھی شامل ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم داماد بھی شامل ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور نواسیاں بھی شامل ہیں. یہ پورا خاندان ہے بیویوں پر، دامادوں پر، بیٹیوں پر، بیٹوں پر، نواسوں پر، نواسیوں پر مشتمل. اس پورے خاندان کو اہل بیت نبوت کہا جاتا ہے. حضور پاک علیہ السلام کے اہل بیت کا لقب ان کو دیا جاتا ہے. تو اس لیے یہ بنیادی بات وقت ہمارے اور آپ کے دلوں میں عقیدے کے طور پر پیوست رہنی چاہیے کہ اللہ کی اس کائنات میں اگر کوئی خانوادہ سب سے زیادہ مقدس ہے، کوئی خانوادہ سب سے بڑھ کر لائق اتباع ہے، کوئی خانوادہ سب سے بڑھ کر لائق تقلید ہے، کوئی خانوادہ سب سے بڑھ کر پاک باز اور نمونے کا مقام رکھنے والا خانوادہ ہے، تو وہ صرف اور صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خانوادہ ہے. آپ کے وہ اہل بیت ہیں جن میں آپ کی بیویاں بھی شامل ہیں اور آپ کی بیٹیاں اور بیٹے بھی شامل ہیں اور آپ کے داماد اور آپ کے نواسے اور آپ کی نواسیاں بھی شامل ہیں. اگر آپ اس بنیادی بات کو سمجھ گئے ہو تو پھر اگلی بات یہ عرض کرنی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کے بارے میں اور آپ کی ازدواجی زندگی کے بارے میں، آقا علیہ السلام کی ازدواجی زندگی کے بارے میں یہ بات ہم سب کے ذہنوں میں رہنی چاہیے. حضور اکرم علیہ السلام نے اپنی مقدس زندگی میں، اس دنیا کی اپنی 63 سالہ زندگی میں 11 نکاح فرمائے ہیں، 11 شادیاں فرمائی ہیں، اور آپ کی یہ تمام بیویاں آپ کے اہل بیت میں اور آپ کے خاندان میں شامل ہیں. اور اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں کئی مقامات پر آپ کی بیویوں کو براہ راست خطاب کر کے اپنا پیغام منتقل فرمایا ہے. کہیں فرمایا گیا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہیں فرمایا گیا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جگہ جگہ اپنے حبیب کی بیویوں کو مخاطب فرمایا ہے. حضور پاک علیہ السلام کی بیویاں پوری امت کی ماں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو اپنی کتاب میں 2 ٹوک قانون کی شکل میں بیان فرمایا ہے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم. فرمایا اللہ کا نبی مسلمانوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. تمہارا جتنا تعلق اپنی جان سے ہے اس سے کہیں زیادہ تعلق اللہ کے پیغمبر کا تم سے ہے. اور پھر اگلے جملے میں فرمایا گیا کہ پیغمبر کی بیویاں امت کے اہل ایمان کی مائیں ہیں، اور اسی لیے اس کائنات میں صرف ان 11 خواتین کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کو امہات المؤمنین کہا جاتا ہے. پیغمبر علیہ السلام کی 11 بیویاں پوری امت کی ماں ہیں، اور اللہ کی طرف سے پابند کیا گیا ہے کہ تم اپنی حقیقی ماں سے بڑھ کر پیغمبر کی بیویوں کا احترام کرو. تم اپنی حقیقی ماں سے بڑھ کر پیغمبر کی بیویوں کا احترام کرو. اور شاید یہی عقیدت و احترام کا جذبہ ہے. میں درمیان میں ایک دوسری بات عرض کر رہا ہوں. یہی عقیدت و احترام کا جذبہ ہے کہ جب ابھی پچھلے دنوں
ہمارے اس ملک میں ایک گستاخ رسول نے شان رسالت میں گستاخی کی، سیدنا صدیق اکبر کی شان میں گستاخی کی، اور ہم سب کی ماں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم محترم ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کی، تو کوئی مسلمان ایسا نہیں تھا کہ جس کے دل میں تکلیف اور جس کے سینے میں تکلیف اور جس کے دماغ و اعصاب میں اذیت کی ٹیسیں محسوس نہ ہوئی۔ ہر ایک کے لیے یہ واقعہ، یہ خبر ایک حادثہ بن کر، ایک اذیتناک اور روح فرسا خبر بن کر سامنے آئی، اور آپ اس وقت سے اب تک دیکھ رہے ہیں کہ پورا ملک سراپا احتجاج ہے، اور صرف ملک ہی نہیں، ملک کے باہر بھی اس حرکت پر پوری ملت اجتماعیت کے ساتھ مسلک و مشرب کی تفریق کے بغیر احتجاج کر رہی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ سچا ایمان رکھنے والا صاحب ایمان اپنے دل میں آقا کے احترام کے ساتھ ساتھ اپنی ماؤں اور آقا کے ازواج مطہرات کے لیے عقیدت و محبت کے بے مثال جذبات رکھتا ہے۔ یہ پیغمبر کی بیویاں تمام اہل ایمان کی مائیں ہیں، یہ قرآن مجید میں بیان کیا ہوا قانون ہے جو ہم سب کے لیے عقیدے کا مقام رکھتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی سب سے پہلی شریک حیات حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور پوری تاریخ بیان کرنا دور کی بات ہے، اس مختصر سے وقت میں اشارہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اسلام کی دعوت پر اگر اللہ کی اس زمین پر کسی شخصیت نے سب سے پہلے لبیک کہا ہے تو وہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اگر آپ پوری تاریخ پڑھیں، حضرت خدیجہ کا قبول اسلام پہلے ہے، حضرت صدیق اکبر کا قبول اسلام اس کے بعد ہے۔ اسی مرحلے میں حضرت زید بن حارثہ نے بھی اسلام قبول کیا، اور اسی مرحلے میں سیدنا حضرت علی نے بھی اسلام قبول کیا، اور اسی لیے کتابوں میں یہ لکھا ہے اور آپ کو بتایا بھی جاتا ہے، اور آپ یہ سمجھتے بھی ہیں کہ خواتین میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے اسلام قبول کیا، اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر نے اسلام کا کلمہ پڑھا، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ مشرف میں اسلام ہوئے، اور کمسن بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی نے اسلام کو قبول کرنے کا شرف پایا۔ لیکن اگر ان چار افراد میں حضرت خدیجہ، حضرت صدیق اکبر، حضرت زید بن حارثہ، حضرت علی رضی اللہ عنہم، ان چار میں آپ ترتیب دیکھیں تو سب سے پہلے قبول اسلام کا شرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوا۔ پیغمبر کی شریک حیات ہیں، اور آپ کے علم میں یہ تاریخ رہنی چاہیے کہ حضور پاک علیہ السلام نبوت کے ظہور سے 15 سال پہلے، جب اپنی عمر کے 25ویں سال میں اور بالکل عنفوان شباب میں، مکمل جوانی میں، اور آپ کے حسن کا، آپ کے جمال کا، آپ کی شرافت کا، آپ کے کردار کی خوبیوں کا چرچا پورے مکہ المکرمہ میں، حضرت خدیجہ کبریٰ اس وقت 40 سال کی خاتون تھی، معزز ترین خاتون تھی، مکے کے سردار اپنا رشتہ ان سے کرنا اپنی عزت باور کرتے تھے، لیکن وہ کسی رشتے کو قبول کرنے پر تیار نہیں تھی۔ انہوں نے اپنا سامان تجارت اپنے غلام میسرہ کے ہمراہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک کر کے بھیجا۔ یہ قافلہ شام پہنچا، اور شام میں اس قافلے نے تجارتی امور انجام دیے، اور جب یہ قافلہ واپس آیا تو تجارت کا جو نفع تھا وہ تو اپنی جگہ، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کے کردار کی خوبیاں حضرت خدیجہ کے غلام نے حضرت خدیجہ کو جب سنائی تو حضرت خدیجہ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت ورقہ ابن نوفل سے مشورہ کر کے یہ
طے کیا اور اپنا نکاح کا پیغام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچوایا اور سرپرستوں تک یہ بات پہنچی اور یہ نکاح مکمل ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال، حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال، اور پھر یہ نکاح ایک لمبی مدت تک رہا، یہاں تک کہ حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی ہجرت سے 3 سال پہلے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال تھی، حضرت خدیجہ کی عمر شریف 65 سال تھی۔ اس شادی کو 25 سال گزر چکے تھے، حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا اور ان کی وفات پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا صدمہ ہوا۔ بیان کرنے والوں کا بیان ہے کہ اس واقعے سے چند ہی دنوں پہلے آپ کے چچا جناب ابو طالب کی وفات ہوئی تھی، اس کے بعد یہ دوسرا سانحہ تھا۔ ان لگاتار سانحوں کی وجہ سے وہ سال سیرت میں، تاریخ میں غم کا سال، عام الحزن کا سال کہلانے لگا۔ 25 سال تک یہ شادی رہی اور ان 25 سالوں میں حضور پاک علیہ السلام نے کسی اور خاتون سے نکاح نہیں فرمایا جب تک حضرت خدیجہ الکبریٰ حیات رہی۔ یہ صرف حضرت خدیجہ کا امتیاز ہے کہ ان کی موجودگی میں آپ نے کسی اور خاتون سے نکاح نہیں فرمایا، اور آپ کے تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم، جن کا ذکر ابھی آگے آئے گا، جو آپ کی باندی حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، اس ایک فرزند کے علاوہ آپ کی بقیہ تمام اولادیں، یعنی 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ تمام اولادیں حضرت ابراہیم کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولادیں حضرت خدیجہ کے بطن سے پیدا ہوئیں۔ حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ، یہ 4 صاحبزادیاں بنات طیبات رضی اللہ عنہن، اور حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ جن کو طیب و طاہر بھی کہا جاتا ہے، یہ دونوں فرزند جو بچپن میں وفات پا گئے تھے، یہ سب حضرت خدیجہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ اور اس کے اظہار کی بالکل ضرورت نہیں ہے کہ حضرت خدیجہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اس ابتدائی 10 سالہ دور میں کس طرح آپ کا حوصلہ بلند کیا، اور کس طرح آپ کو طاقت پہنچائی، اور کس طرح آپ کے لیے سہارا بنی رہی۔ اور اس حقیقت کو بھی آپ اپنے دماغ میں بٹھائیے کہ جب آپ کو غار حرا میں نبی بنایا گیا اور نبوت کا منصب آپ کو عطا کیا گیا، اور پھر آپ نبوت کے اس منصب کے بعد اپنے گھر واپس ہوئے ہیں، اور آپ کی کیفیت حدیث کے الفاظ میں یہ ہے کہ آپ کا دل بھی کانپ رہا ہے اور آپ کے کندھے کا گوشت بھی کانپ رہا ہے، اور ذمہ داری کا احساس آپ کو بے چین کیے ہوئے ہے، اور آپ پر کپکپی طاری ہے، اور آپ کی زبان پر یہ بول ہے زمیلونی زمیلونی، مجھے کمبل اڑھاؤ مجھے کمبل اڑھاؤ، اور پھر آپ کو کمبل اڑھایا گیا اور دیر تک آپ لیٹے رہے، اور پھر آپ نے پوری داستان اپنی شریک حیات ہم سب کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ کو سنائی۔ تو اس موقع پر حضرت خدیجہ ہے، حضرت خدیجہ نے مزاج شناس بیوی نے، حقیقت شناس شریک حیات میں اپنے شوہر نامدار کو تسلی دی ہے، اور تسلی دیتے ہوئے آپ کی 40 سالہ نبوت سے پہلے کی زندگی کے کردار کی منظر کشی کی ہے۔ پیغمبر کے کردار کی تصویر حضرت خدیجہ نے کھینچی ہے، اور اس وقت سے لے کر آج تک لاکھوں لوگ پیغمبر کے اوصاف بیان کرتے ہیں، لیکن کوئی پیغمبر کے کردار کا اتنا حسین نقشہ آج تک نہیں کھینچ سکا جتنا حسین نقشہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے پیغمبر کا کھینچا۔ بخاری کی روایت میں وہ جملے موجود ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتکسب المعدن وتعین علی نوائب الحق۔
اللہ ہرگز آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ غمزدہ مت ہوں، آپ رنجیدہ اور دلگیر مت ہوں، اللہ ہرگز آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ ہرگز آپ کو بے یار و مددگار اکیلا تنہا نہیں چھوڑے گا، غمزدہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ کی 40 سالہ زندگی روشن کتاب ہے۔ آپ رشتوں ناتوں کو جوڑتے آئے ہیں، جو جڑ رہے تھے ان کو بھی آپ نے جوڑا، جو کٹ رہے تھے ان کو بھی آپ نے جوڑا۔ آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے آئے ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ بانٹتے آئے ہیں، اور آپ ناداروں کو کمائی سے لگاتے آئے ہیں، بے روزگاروں کو روزگار دلاتے آئے ہیں، بے سہاروں کو سہارا فراہم کرتے آئے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے آئے ہیں، اور راہ حق کی مصیبتوں پر، حادثات میں، آسمانی آفتوں میں دوسروں کی مدد کرتے آئے ہیں۔ یہ ہے آپ کا کردار، خلق خدا کی خدمت کا کردار، اور جس کا یہ کردار ہو اللہ اسے ضائع نہیں کرتا، جس کا یہ کردار ہو اللہ اسے رسوا نہیں کرتا، جس کا یہ کردار ہو اللہ اسے ضائع نہیں کرتا، اللہ اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ پیغمبر کو تسلی پیغمبر کے کردار کا حوالہ دے کر دی جا رہی ہے۔ پیغمبر کے کردار کی کوئی بھی تصویر کشی حضرت خدیجہ کے ان جملوں سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔ پورے 10 سال نبوت کے بعد کے حضرت خدیجہ نے جان مال ہر طرح کی قربانیوں کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور آپ کے لیے وہ کن کن موقعوں پر سہارا بنی، ہم اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی وفات کے بعد حضور اکرم علیہ السلام کا مسلسل یہ معمول رہا کہ جب بھی آپ کوئی جانور ذبح کراتے تھے، اور جب بھی کوئی قیمتی چیز، کوئی قیمتی ہدیہ آپ کی خدمت میں آتا تھا، تو آپ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلیوں کو ضرور حصہ لگا کر بھیجتے تھے۔ یہ اہتمام پوری زندگی کیا گیا، اور بسا اوقات اس اہتمام پر دوسری بیویاں معاشرتی نفسیات کی بنیاد پر پریشان بھی ہو جاتی تھیں اور چڑھ بھی جایا کرتی تھی۔ خود حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک علیہ السلام نے بکری ذبح کروائی اور اس کے ٹکڑے کروائے اور حضرت خدیجہ کی سہیلیوں تک بھجوائے، اور حضرت خدیجہ کا تذکرہ بڑے اچھے انداز میں کرنے لگے، تو میری طبیعت میں چڑ پیدا ہوئی، اور میں نے یہ کہا کہ آپ قریش کی اس بوڑھی خاتون کا تذکرہ بار بار کرتے ہیں جو نہ جانے کب دنیا سے رخصت ہو گئی، ایسا لگتا ہے جیسے اس خاتون کے علاوہ دنیا میں کوئی اور خاتون ہو ہی نہ۔ یہ بات حضرت عائشہ کی طرف سے آئی، تو اس کے جواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ٹھنڈے انداز میں فرمایا، ہاں حضرت خدیجہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، انہا کانت و کانت۔ عجیب و غریب الفاظ فرمائے ہیں، اگر آپ عربی سمجھتے ہیں تو ان الفاظ میں جو معنویت ہے اس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ فرمایا انہا کانت و کانت، ہاں خدیجہ تھی اور تھی، یعنی وہ اتنے بلند مقام پر تھی، اتنی خوبیوں کی خاتون تھی کہ تصور نہیں کیا جا سکتا، اور اللہ نے مجھے اسی کے بطن سے اولاد عطا فرمائی۔ اس طرح آپ نے آئندہ اس طرح کی باتوں کا دروازہ بند کر دیا۔ آگے بڑھیے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بعد حضور پاک علیہ السلام کی دوسری زوجہ محترمہ حضرت سودا بنت زمعہ۔ حضرت سودا بنت زمعہ قریش کی معزز ترین خاتون، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات، اور کچھ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے صرف ایک بات میں عرض کر دوں، حجۃ الوداع میں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلا اور آخری حج تھا، آپ میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے حج کی شہادت عطا فرمائی ہے وہ جانتے ہیں کہ حج کا آغاز ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ سے ہوتا ہے، اور مکہ المکرمہ سے تمام حجاج
ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ کو مینا جاتے ہیں اور ظہر اور پھر عصر اور پھر مغرب اور پھر عشاء اور پھر اگلے دن یعنی 9ویں ذی الحجہ کی فجر مینا کے میدان میں خیمہ آباد بستی میں ادا ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد یہ قافلے عرفات کو جاتے ہیں اور عرفات کے میدان میں ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر دونوں نمازیں ایک ساتھ جمع کر کے ادا ہوتی ہیں اور پھر اس کے بعد غروب تک دعا اور مناجات کا انتہائی عجیب و غریب مرحلہ ہوتا ہے اور پھر آفتاب غروب ہوتے ہی بغیر مغرب پڑھے یہ تمام قافلے عرفات سے مزدلفہ کو روانہ ہوتے ہیں اور مزدلفہ پہنچ کر عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء دونوں کو جمع کرتے ہیں پھر پوری رات یہ قافلہ مزدلفہ میں مقیم رہتا ہے اور اول وقت میں فجر ادا کر کے دعا میں لگتا ہے اور پھر اس کے بعد سورج طلوع ہونے کے قریب یہ قافلہ منی کی طرف روانہ ہوتا ہے ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ ہوتی ہے قربانی کا دن ہوتا ہے تینوں جمرات میں سے ایک جمرے کی رمی ہوتی ہے قربانی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد طواف زیارت کا عمل ہوتا ہے یہ اس کے بعد پھر 11 اور 12 کو مینے میں قیام ہوتا ہے اور تینوں جمرات کی رمی ہوتی ہے یہ پورا حج کا طریقہ ہے اس میں جو بات خاص طور پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 9 ذی الحجہ کی رات میں جو قافلے مزدلفہ پہنچتے ہیں شریعت کا حکم اور اصول یہ ہے کہ اگلے دن یعنی 10 ذی الحجہ کو طلوع آفتاب سے پہلے یہ قافلے مینا نہیں جاتے طلوع آفتاب کے قریب یہ قافلے کوچ کرتے ہیں لیکن خواتین کو غور فرمائیے گا خواتین کو اور کمزوروں کو اور معذوروں کو اور بوڑھوں اور ضعیفوں کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ اگر وہ ہجوم سے بچنا چاہیں اور ان کے لیے صبح مینا جانے میں دقت ہو اور ہجوم و ازدحام کی وجہ سے پریشانی ہو تو وہ مزدلفہ میں تھوڑی دیر قیام کر کے رات ہی میں مینا جا سکتے ہیں اور جا کر رمی کر کے اپنی ذمہ داری پوری کر سکتے ہیں امت کے معذوروں کو یہ سہولت پیغمبر کی دوسری بیوی حضرت سودا کے طفیل میں ملی ہے یہ بات مجھے عرض کرنی تھی حضرت سودا بنت زمعہ بخاری شریف کی روایت میں الفاظ ہیں کانت ثقیلتن کانت سبطتن کانت بطیعتن وہ بھاری بھرکم بھی تھی وہ سست بھی تھی ان کا بدن بھاری تھا اور مزاج میں سستی تھی دوسری خواتین کے مقابلے میں تو آقا علیہ السلام نے ان کو اجازت دی کہ وہ مزدلفہ میں پوری رات نہ گزاریں بلکہ کچھ حصہ گزار کے آدھی رات کے بعد وہ مینا چلی جائیں اور اپنی رمی کے عمل سے فارغ ہو جائیں چنانچہ وہ صبح تک فارغ ہو گئی اور جو خواتین نوجوان تھیں اور وہ ان کے ساتھ نہیں گئی صبح گئی جب انہوں نے بھیڑ دیکھی تو انہوں نے رش کیا کہ کاش ہم بھی رات کو چلی جاتی اور ہم کو بھی اس فریضے سے اور اس عمل سے آسانی سے فراغت حاصل ہو جاتی تو حضرت سودا کا یہ امتیاز ہے کہ امت کے کمزوروں کو یہ سہولت انہی کے طفیل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری شریک حیات اور پوری امت کے لیے علم اور فضل علمی اور عملی کمالات کے اعتبار سے نمونے کا مقام رکھنے والی اور بہت سی روایات کے مطابق تمام عورتوں میں سب سے بہتر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے حضرت صدیق اکبر کی صاحبزادی اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب کمالات نسبی بھی ان کو عطا فرمائے تھے وہ خود صحابیہ ہیں امت کے مسلمانوں کی ماں ہیں پیغمبر کی بیوی ہیں پیغمبر کی شریک حیات ہیں ان کے والد اس کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان پیغمبر کے صحابی ہیں ان کی والدہ صحابیت کے مقام پر فائز ان کے دادا صحابیت کے مقام پر فائز ان کی بہن صحابیت کے مقام پر فائز ان کے بھائی صحابیت کے مقام پر فائز ان کی بھابھی صحابیت کے مقام پر فائز اور ان کے بہنوئی حضرت زبیر اور ان کے بھانجے حضرت عبداللہ ابن زبیر پورا خاندان صحابیوں کا خاندان ہے 9 سال کی عمر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عقد ان سے ہوا 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی ہجرت کے بعد اس پوری تفصیل کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے امت کو ہزار
حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے توسط سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں حاصل ہوئی. امت پر حضرت عائشہ صدیقہ کا علمی اور عملی احسان و فیضان اس قدر ہے کہ امت کبھی اس سے سبکدوش نہیں ہو سکتی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ حضرت عائشہ صدیقہ کے علاوہ حضرت حفصہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ یہ بھی ازواج مطہرات میں ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو بہت کچھ انہوں نے اخذ کیا. اس کے علاوہ حضرت زینب بنت جحش جو آپ کی قریبی رشتہ دار بھی ہوتی ہیں ان سے بھی آپ نے عقد فرمایا اور یہ عقد آسمانوں پر ہوا اور اس کا تذکرہ قرآن کریم میں 22ویں پارے میں کیا گیا. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا. اسی طرح حضرت زینب بنت خزیمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات تھے اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ انتہائی غریب پرور خاتون تھی اور اسی وجہ سے ان کو ام المساکین کا لقب حاصل تھا. ان کو مسکینوں کی ماں کہا جاتا تھا اور ایک مشہور قبیلے اور مشہور خاندان کی حضرت جویریہ بنت الحارث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنی اور یہودیوں کہ مشہور قبیلے کے سردار کی بیٹی حضرت صفیہ بنت حوی ابن اخطب آپ کی بیوی بنی. حضرت میمونہ بنت الحارث جو حضرت عبداللہ ابن عباس کی خالہ ہیں وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات ہیں. یہ کل 11 بیویاں ہیں. وقت کے کم ہونے کی وجہ سے میں نے اختصار سے ذکر کیا کیونکہ اب آگے اولاد کا تذکرہ بھی ہونا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 11 بیویاں ہیں اور میں نے شروع میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ان 11 میں سے صرف پہلی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں جن کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صلبی اولاد عطا فرمائی. اس کے علاوہ کسی بیوی سے اللہ نے آپ کو اولاد نہیں عطا فرمائی. آپ کی 2 بادیاں حضرت ریحانہ اور حضرت ماریہ قبطیہ تھیں. حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے. ازواج اور بیویوں کے تذکرے کے بعد اب اولاد کا ذکر شروع ہوتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد لڑکے فرزند تاریخ و سیرت کی کتابوں میں 3 فرزندوں کا ذکر ملتا ہے. سب سے پہلے فرزند سیدنا حضرت قاسم رضی اللہ عنہ ہیں جن کے نام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کنیت ابو القاسم رکھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھے. قاسم کے بعد حضرت قاسم کا انتقال بالکل بچپن میں ہوا. یہ حضرت خدیجہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے. دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ ہیں جن کا لقب طیب بھی ہے اور طاہر بھی ہے. یہ بھی حضرت خدیجہ کے بطن سے تھے اور یہ بھی بالکل بچپن میں غالباً نبوت کے 5ویں سال کا آغاز تھا جب حضرت طیب و طاہر پیدا ہوئے اور ان کی وفات ہوئی. اور روایات میں آتا ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی تو اس وقت مکے کا ماحول بالکل آپ کا مخالف ماحول تھا اور اس وقت مکے کے قریش کے سرداروں نے آپ کے خلاف سیٹیاں بجائی تھی اور خوشیاں منائی تھی اور ابو لہب نے یہاں تک کہا تھا کہ یہ محمد ابتر ہے. ابتر کے معنی اس کی نسل نہیں چلے گی, اس کے لڑکے بچتے ہی نہیں, لڑکیاں زندہ ہیں لڑکے مر جاتے ہیں, لہذا اس کی نسل نہیں چل سکتی. یہ تانے آپ کو دیے گئے تھے کہ آپ کی نسل آگے نہیں بڑھے گی. یہ تانا آپ کے دل پر زخم کی طرح لگا تھا اور اللہ نے آپ کا دل رکھنے کی خاطر پوری سورت اتاری تھی جو قرآن کی انتہائی جامع اور سب سے مختصر سورت ہے. اِنَّا
أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. اے نبی آپ غمزدہ نہ ہوں، آپ اپنا حوصلہ نہ کھوئیں، ہم نے تو آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے. کوثر کے معنی حوض کے بھی ہیں اور کوثر کے معنی ہر قسم کی بھلائی کے بھی ہیں، ہر قسم کی خیر ہم نے آپ کو عطا فرمائی. آپ تو اپنا مشن سامنے رکھیے، فصلی لربک وانحر، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نماز ادا کیجئے اور قربانی کیجئے. آپ بے نام و نشان نہیں ہوں گے. ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن بے نام و نشان ہوگا. ابو لہب کی نسل مٹ گئی، کوئی پہچاننے والا نہیں. ابو جہل کی نسل مٹ گئی، کوئی پہچاننے والا نہیں. رب نے اپنے حبیب سے وعدہ کیا تھا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے چرچے کو آپ کی خاطر بلند کیا. ہجرت کا 1437واں سال ہے اور آپ نجیب آباد کی اس مسجد میں بیٹھ کر اپنے حبیب کا تذکرہ سن رہے ہیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کا تذکرہ بلند کر دیا. پیغمبر کے دشمن بے نام و نشان ہو گئے، ان کی نسلیں ختم ہو گئیں، ان کا وجود نابود ہو گیا. آقا علیہ السلام کا تذکرہ باقی ہے اور جب تک یہ کائنات باقی ہے آقا کا تذکرہ باقی رہے گا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی خاطر آپ کا تذکرہ بلند کر دیا. حضور پاک علیہ السلام کے تیسرے صاحبزادے حضرت ابراہیم ہیں، جو ہجرت کے کئی سال کے بعد آپ کی باندی حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے اور بالکل بچپن ہی میں ان کا بھی انتقال ہوا. مدینہ المنورہ میں ایک مشہور تربیت کرنے والی، دودھ پلانے والی خاتون تھی. روایات میں آتا ہے کہ مدینہ المنورہ میں ایک صاحب تھے ابو سیف القین، ان کا کام کارپینٹر کا کام تھا. القین کے معنی کارپینٹر، بڑھئی. وہ کام وہ کرتے تھے اور ان کی اہلیہ بچوں کو دودھ پلانے اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے معروف تھی. آقا علیہ السلام نے اپنے اس تیسرے لخت جگر حضرت ابراہیم کو انہی کی تربیت میں دیا تھا اور گاہے گاہے کئی دنوں کے بعد آپ جاتے تھے اور بچے کو گود میں لیتے تھے اور اسے چومتے تھے اور اسے سونگتے تھے. لیکن کچھ دنوں کے بعد وقت آخر آیا، آقا کو اطلاع پہنچی اور آپ اپنے قریب ترین صحابہ کے ساتھ جب ابو سیف کے گھر پہنچے اور بچے کو آپ کے سامنے لایا گیا تو روایات میں آتا ہے وَإِبْرَاهِيمُ يَجُوتُ بِنَفَسِهِ، ابراہیم کا سانس اکھڑ رہا تھا، نزع کا عالم تھا، دم نکلنے کے قریب تھا اور بچے نے آپ کی گود میں جان دی تھی اور آپ کی آنکھوں سے ایسا لگتا تھا کہ آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا، آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا. اور آپ کی زبان پر یہ الفاظ آئے، العین تدمع والقلب يحزن، العین تدمع والقلب يحزن وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. آنکھ اشکبار ہے اور دل رنجیدہ ہے اور اے ابراہیم تمہارے جانے پر ہم بہت غمزدہ ہیں، لیکن ہم زبان سے وہی بات کہیں گے جو ہمارے رب کو پسند آتی ہو اور وہ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ ہم اللہ ہی کی ملکیت ہے اور ہمیں اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے. یہ تین آپ کی نرینہ اولاد ہیں. اور اب تیسرے مرحلے میں ذکر ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات طیبات کا. 4 صاحبزادیاں ہیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہم. امام غزالی نے لکھا ہے کہ جو مسلمان اپنی بیٹیوں کا نام پیغمبر کی بیٹیوں کے نام پر رکھتا ہے وہ بھی پیغمبر علیہ السلام سے سچی محبت رکھنے والا مسلمان ہے. پیغمبر سے سچی محبت کی ایک علامت یہ بھی ہے، 1000 علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ تم اپنی بیٹیوں کے پیدا ہونے پر
نئے اور انوکھے نام تلاش کرنے کے بجائے اور ناموں کی ڈکشنری ڈھونڈنے کے بجائے اور نیٹ پر سرچ کرنے کے بجائے پیغمبر کی بیٹیوں کے نام پر اپنی بیٹیوں کا نام رکھو، اور اس نیت سے رکھو کہ مجھے پیغمبر سے سچی محبت ہے۔ جو نام آقا نے اپنی بیٹیوں کے لیے پسند کیا ہے، میں کون ہوتا ہوں کہ میں ان ناموں کو اپنی بیٹی کے لیے نہ پسند کروں؟ پیغمبر علیہ السلام کی محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے۔ حضرت زینب حضور پاک علیہ السلام کی سب سے بڑی صاحبزادی ہے، اور مکی زندگی میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ ساتھ ماں کے ساتھ ساتھ حضرت زینب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا حق ادا کیا، خدمت کا حق ادا کیا، اور کتنی مشقتیں انہوں نے برداشت کی ہیں اور کتنی اذیتیں راہ خدا میں انہوں نے برداشت کی ہیں، ان کا تصور کیا جائے تو لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ان کا نکاح مکہ المکرمہ کے انتہائی شریف اور باکردار خاندانی انسان حضرت ابو العاص ابن الربیع سے فرمایا تھا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے داماد ہیں حضرت ابو العاص ابن الربیع، اور ایک دو بار نہیں دسیوں بار آقا کی زبان سے یہ جملہ نکلتا تھا دوسروں کے سامنے، اللہ ابو العاص کو جزائے خیر دے، اس نے دامادی کے رشتے کا حق ادا کر دیا، اس نے میری بیٹی کو خوش رکھا اور میری بیٹی کو اس کی خدمت کا اچھا صلہ دیا۔ پیغمبر کی زبان سے بے شمار دعائیں اپنے اس داماد کے حق میں نکلی ہیں۔ حالانکہ آقا علیہ السلام کے یہ داماد بہت بعد میں اسلام کے دامن میں آئے ہیں۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ بدر کا غزوہ جو ہجرت کے دوسرے سال بدر کے مقام پر ہوا، جس میں ایک طرف 313 مسلمان مدینے سے آئے ہوئے تھے اور دوسری طرف 1000 دشمن مکہ المکرمہ سے آئے ہوئے تھے، بادل ناخواستہ خاندان والوں کے مجبور کرنے پر نہ چاہتے ہوئے حضور کے بڑے داماد ابو العاص بھی اس وقت دشمنوں کے خیمے میں تھے، وہ بھی مکے سے آئے تھے، وہ جنگ میں براہ راست شریک تو نہیں تھے، ان کے دل میں آقا کی پوری عظمت تھی، پوری محبت تھی، لیکن خاندانی تقاضوں نے مجبور کیا، وہ بھی غزوے میں آئے تھے۔ اور مسلمانوں نے جن 70 کافروں کو قید کیا تھا، ان قیدیوں میں ایک قیدی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے داماد حضرت ابو العاص تھے۔ اور جب فدیے کا فیصلہ ہوا تھا کہ قیدیوں سے مالی تاوان لیا جائے، ابھی تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب مکہ المکرمہ میں ہیں، ابھی وہ مدینہ نہیں آ سکی ہیں۔ جب فدیے کی بات آئی تھی تو حضرت زینب نے اپنی ماں کا دیا ہوا، حضرت خدیجہ کا دیا ہوا انتہائی خوبصورت اور قیمتی ہار اپنے شوہر کو رہا کرانے کے لیے معاوضے کے طور پر مدینے بھیجا تھا۔ عینی شاہدین صحابہ کا بیان ہے کہ مسجد نبوی میں جب وہ ہار آقا کی خدمت میں پہنچا تھا اور آپ کی نگاہوں نے اس ہار کو دیکھا تھا تو آپ کی آنکھیں اشکبار ہوئی تھی اور بے اختیار آپ کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی یاد آئی تھی، اور آپ نے صحابہ سے کہا تھا کہ اگر تم سب کی رائے ہو تو یہ ہار واپس کر دیا جائے، میں یہ ہار قبول کرنے کی پوزیشن میں نہیں۔ یہ جذباتی کیفیت تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر یہ ہار واپس ہوا۔ حضرت ابو العاص سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ایک وعدہ لیا تھا کہ تم ایک وعدہ کر جاؤ کہ تم زینب کو پہلی فرصت میں مدینے بھیجو گے۔ اس داماد نے وعدہ کیا اور وعدہ جا کر کے پورا کیا۔ حضرت زینب اس وقت ہجرت کر رہی ہیں جب وہ حالت حمل میں ہے، اور ان کی ہجرت کا پتہ چند کافروں کو لگا تو ایک بدترین کافر نے حضرت زینب کو پر حملہ کیا، اور اس حملے کے نتیجے میں وہ اونٹ سے نیچے گری اور وہ حمل ساقط ہوا۔
بے انتہا اذیت کا سامنا کرتے ہوئے حضرت زینب مدینے پہنچی. آقا علیہ السلام کو جب یہ واقعہ معلوم ہوا تو آپ نے اپنی اس لخت جگر کو گلے سے لگایا اور فرمایا انہا خیر بناتی لقد اصیبت فیہا، کہ یہ میری بیٹیوں میں سب سے بہتر بیٹی ہے، اس نے میری خاطر مصیبت سہی ہے اور میری خاطر تکلیف برداشت کی. کچھ عرصے کے بعد حضرت ابو العاص بھی اسلام قبول کر کے مدینے پہنچ گئے. حضور پاک علیہ السلام کی زندگی ہی میں ہجرت کے 8ویں سال حضرت زینب کی وفات ہوئی. آقا بے انتہا غم زدہ، آپ کے غم کی اور صدمے کی کوئی انتہا نہیں ہے. ہجرت کے 8ویں سال وفات ہوئی اور حضور پاک علیہ السلام نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور پھر ان کی قبر میں اترے اور بہت دیر تک قبر میں رہے اور بہت دیر کے بعد قبر سے نکلے. اور جب نکلے تو آپ کا چہرہ چمک رہا تھا اور آپ نے صحابہ سے یہ فرمایا کہ میری بیٹی بہت کمزور تھی، مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ قبر کی ہولناکی شاید یہ برداشت نہ کر سکے. میں قبر میں اتر کر اپنے رب سے یہی درخواست کر رہا تھا کہ اے میرے رب، یہ مرحلہ میری بیٹی پر آسان کر دیجئے. اللہ نے میری دعا قبول کر لی اور میری بیٹے کے لیے یہ مرحلہ آسان کر دیا گیا. جب پیغمبر اپنی بیٹی کے لیے اس مرحلے کی آسانی کی درخواست کر رہے ہیں دوستو، ہم اور آپ سوچیں کہ قبر کا وہ مرحلہ جو ہمارے سامنے آنے والا ہے کتنا وحشتناک ہے اور ہم کو اس کے لیے کتنی تیاریاں کرنی چاہیے. حضور پاک علیہ السلام کی دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ مکہ المکرمہ کے دور میں اسلام کی دعوت شروع کرنے سے پہلے نبوت کے اعلان سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان صاحبزادی کی نسبت ابو لہب کی بیٹی عتبہ سے طے کی تھی. ابو لہب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا اور بدترین دشمن اسلام بعد میں بنا. اس کے بیٹے سے عتبہ سے حضور نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ کی نسبت طے کی. لیکن جب اسلام کی دعوت عام ہوئی اور ابو لہب بدترین دشمن اسلام بنا تو اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کی اور اذیت پہنچانے کی جو مختلف تدبیریں کی، ان میں ایک تدبیر یہ بھی تھی کہ اس نے اپنے بیٹے عتبہ کو حکم دیا کہ محمد کی بیٹی رقیہ سے اپنی نسبت توڑو اور محمد کو ذلیل کرو. یہ نسبت توڑی گئی. بظاہر انہوں نے حضور کو ذلیل کرنا چاہا لیکن اللہ نے حضور کے لیے عزتوں کے فیصلے کیے تھے. اللہ کے حکم کے مطابق حضور پاک علیہ السلام نے اپنی اس لخت جگر کا نکاح اپنے جلیل القدر صحابی اور اس پوری امت میں حیا اور پاک دامانی کے اعتبار سے سب سے اونچا مقام رکھنے والے صحابی سیدنا حضرت عثمان غنی سے نکاح فرمایا. حضرت رقیہ کا نکاح سیدنا عثمان غنی سے ہوا اور ان دونوں میاں بیوی میں محبت کا بے مثال تعلق قائم ہوا. ایک روایت چھوٹی سی مجھے یاد آئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی بیٹی حضرت رقیہ کے گھر تشریف لے گئے تو آپ نے یہ دیکھا کہ حضرت رقیہ اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہے، ان کے بال دھو رہی ہیں، شوہر کے بال دھل رہی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ خوشی ہوئی کہ تربیت کا یہ اعجاز ہے کہ میری بیٹی کسی غرور کے بجائے، کسی تکبر کے بجائے، کسی فخر و ناز کے بجائے اپنے شوہر کی خدمت اپنی سعادت سمجھ کر انجام دے رہی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو گلے سے لگایا تھا اور فرمایا تھا یا بنیۃ احسنی الی ابی عبداللہ فواللہ انہ لاشبہ اصحابی بی خلقا. اے میری بیٹی، تم اپنے شوہر ابو عبداللہ یعنی عثمان کا خوب خیال رکھو. میرے صحابہ میں اگر کوئی صحابی اخلاق و کردار میں میرے سب سے زیادہ مشابہ ہے تو وہ عثمان ہے.
غزوہ بدر بالکل سامنے ہے، رمضان سن 2 ہجری شروع ہو چکا ہے، مسلمان بدر کے غزوے کے لیے نکل رہے ہیں۔ یہ اسلام کی تاریخ کا سب سے پہلا اور سب سے مضبوط معرکہ ہے، جس نے حق و باطل میں فرق کر کے دکھایا، اور اللہ نے اس دن کو یوم الفرقان قرار دیا کہ یہ حق و باطل کے درمیان فیصلے کا دن ہے۔ کون صحابی ایسا تھا جس کے دل میں تمنا نہ ہو کہ اس معرکے میں شریک ہو؟ لیکن ادھر یہ معرکہ